قبلہ آپ فرمائیے کہ کس طرح سے پہچان ہو نبوت کی، مقام نبوت کی، اور ایک عام آدمی اس کو کیسے سمجھے؟ جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، ظاہر بات ہے وہ اسی معاشرے کا ایک فرد ہوتے ہیں، وہ اسی معاشرے میں جمع پلے ہوتے ہیں، تو لوگ یہ بعض دفعہ قرآن مجید میں بھی آئے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے اور نبوت کے دعوے کرتا ہے۔ پھر ان کو نبیز کو ان سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اعجاز دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے برہان ہوتی ہے، ان کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ پھر وہ نبی اپنا اعجاز پیش کرتے ہیں، اور جیسے ابو جہل نے مٹھی میں کنکریاں لی اور بولا اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ خود بتائیں کہ واہ واہ واہ، اور انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ واہ، اب یہ وہ اعجاز ہے جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے، بے شک یہ کوئی خاص ہی ہستی کر سکتی ہے۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعجاز انبیاء کو دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالیں باہر نکالیں تو سورج سے زیادہ روشن ہو جائے، اور یہ تو وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا، جو قرآن میں بیان کیا۔ وہی لاٹھی آپ نے فرعون کی دربار میں ڈالی تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جادوگروں کے سانپوں کو ہی کھا گیا۔ وہی لاٹھی جب دریا پہ ماری تو 2 لخت ہو گیا، بے شک، وہی پتھر پہ ماری تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو اور سب حکم من جانب حکم اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ اعجاز صالح علیہ السلام جی، بعض دفعہ قومیں نبوت کے لیے دلیل مانگتی ہیں کہ جی ہم آپ ایسا کر کے دو تو ہم آپ کو مانیں گے۔ صالح علیہ السلام سے کہا یہ جو پہاڑ ہے یہ ہمارے سامنے پہاڑ پھٹے، گابن اونٹی نکلے، وہ بچہ دے، پھر وہ اتنا دودھ دے پورا محلہ ہمارا دودھ پیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ اعجاز کر دکھایا، پہاڑ پھٹا، اونٹی نکلی، بچہ دیا۔ اب وہ دودھ جب سارا محلہ پیتا ہے تو وہ کھائے گی بھی اسی حساب سے۔ اب انہوں نے دیکھا یار یہ تو میری بھی فصل چر گئی، اس کی بھی چر گئی، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ یہ ادھر ادھر جا نہ سکے۔ تو اللہ کے اعجاز جو منہ مانگا اعجاز تھا اللہ نے دے بھی دیا، پھر بھی بدبخت اس کو نہیں مانے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتا ہے، اپنی وحی اس کے اوپر القاء کرتا ہے، جبریل اس کے پاس آتا ہے، اس کی زبان پر رب العالمین اپنا کلام جاری کرتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ پھر نبی کو اللہ رب العالمین وہ بصیرت عطا کرتا ہے جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ خاص بصیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، خاص بصیرت سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت جب غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ اس دفعہ ہم عمرہ کریں گے، جی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ لے آئے صحابہ کو، اب احرام بھی باندھے ہوئے، سب کچھ کیا ہوا ہے، جی، لیکن کفار نے روک دیا، مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا۔ آپ رک گئے، انہوں نے آپ سے کوئی ایگریمنٹ لکھوانا چاہا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کے سرداروں میں سے تھے۔ یہ معاہدہ لکھا جانے لگا، اس میں ساری شرطیں کفار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی، حتیٰ کہ یہ تک مانا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مدینے آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی آدمی مکے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ساری شرطیں اللہ کے رسول نے مانی۔ سارے صحابہ اس سے اتنے دل برداشتہ تھے، اور حضرت عمر نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم ان کے ساتھ لڑ پڑیں اور مارے جائیں کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے؟ فرمایا اگر یہ ہمارے ساتھ لڑیں اور یہ مارے جائیں یہ دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ آپ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر ہیں اور یہ نا حق ہے؟ فرمایا بالکل۔ فرمایا کہ عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل نیچے لگ کر ان کی ہم ہر شرط مانے چلے جا رہے ہیں؟ نبی کریم نے ایک جملہ کہا، عمر اس بات کو مت بھول کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ جو بصیرت اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ آپ کو وہ بصیرت عطا نہیں کی۔ یہی اعتراض لے کر حضرت عمر ابو بکر صدیق کے خیمے میں گئے، وہاں جا کر یہ ساری بات بتائی، اور یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا،
ابو بکر صدیق نے سیم وہی لفظ کہے کہ عمر تو یہ بات بھول رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے اللہ سے. وہ جو کچھ کر رہا، اور چنانچہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی خوشخبری سنا دی کہ آپ نے تو سمجھو اسلام کا سر بلند کر دیا. اور واقعی ایسا ہوا، اس صلح سے مسلمانوں کو پنپنے کا، سنورنے کا 10 سال مل گئے. 10 سال مل گئے، تیاری مل گئی، اور مسلمان کے وارے نیارے ہو گئے، اور اس کے پھر نتیجہ فتح مکہ کی شکل میں سامنے آیا. بالکل. تو جو بصیرت اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتا ہے، امت کے پاس وہ بصیرت نہیں ہوتی، چونکہ نبی کے پیچھے اللہ کی وحی کی سپورٹ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، خاص طور پر شامل حال ہوتی اچھا، ہے. جب ہم نبوت کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی شان میں بھی کچھ گفتگو فرمائے تو ہم آگے بڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑی کے نیچے سفر تھا، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ ایک جھاڑی کے نیچے، چونکہ جنگل تھا تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، سایہ نہیں مل رہا تھا، گرمی کا سیزن تھا، آرام فرما رہے تھے، اور آپ نے وہ روایتی تلوار جھاڑی کے اوپر لٹکا دی. ایک شخص آیا جو کہ کافر تھا، اس نے آپ کو تنہا پایا اور آپ کو سویا ہوا پایا، تو اس نے موقع کو غنیمت جانا، سب سے پہلے تلوار اٹھائی، اپنے ہاتھ میں لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. اور جب آپ بیدار ہوئے دیکھا کہ میری تلوار بھی اس کے ہاتھ میں، اور اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. آپ نے فرمایا اللہ. اتنا جملہ کہا، اس پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سے ایک اعلان کروایا کہ آپ ان ساری دنیا کو کہو کہ تم سارے کے سارے غلط ہو، ایک میں ٹھیک ہوں، واہ اور پھر تم میں وہی ٹھیک ہے جو مجھے ٹھیک کہے گا. واہ واہ. کیونکہ آپ نے جب توحید کی دعوت دی نا، یہی کہا کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں، اگر تم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کی دولتیں تمہارے قدموں پہ نچھاور کر دی جائیں گی. کفار نے کہا اگر ہم سارے کے سارے مل کر تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو تم اکیلے تنہا ہمارا کیسے مقابلہ کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا گیا اللہ کے ذریعے، اللہ نے یہ بات کہلوائی، اے حبیب آپ انہیں کہو ان ولی اللہ، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے، میرا دوست اللہ ہے. اور اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی دنیا کی کوئی طاقت بال بیکہ نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر انہیں بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. حتیٰ کہ ہجرت والی رات بھی غار کے اندر جب آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں، اور صدیق اکبر نے ایک انسانی اور بشری تقاضے سے خوف اور اس کا اظہار کیا، گھبراہٹ کا، کہ یہ غار کے دہانے پر کھڑے ہیں، ذرا سا بھی اگر یہ نیچے دیکھیں گے نا یہ ہمیں دیکھ لیں گے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب جادوگروں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، آگے دریا کی موجیں ہیں سمندر کی اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، تیرنا ہمیں نہیں آتا، ہتھیار ہمارے پاس نہیں، ہم تو مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. واہ. لیکن رسول اللہ نے یہاں الفاظ یہ نہیں فرمائے کہ صدیق گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے رفیق غار غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. واہ واہ واہ. یعنی اپنی معیت کے ساتھ بھی رب کو مانا اور صدیق اکبر کے ساتھ بھی مانا. تو یہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے تو اپنے نمائندے کے طور پر بھیجتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح حکومت اپنا کوئی سرکاری بندہ ادھر بھیجے گی، اگر کوئی بندہ اطاعت کرے گا تو حکومت سمجھتی ہے یہ میری اطاعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی کوئی نافرمانی کرے گا تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے ہمیں ہماری حکومت کو چیلنج کیا ہے، اس کو یہی اللہ رب العالمین جب اس کے پیغمبر کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میری اطاعت کر رہا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے اللہ کہتا ہے یہ اس نے میری مخالفت کی. تو اس کی اللہ تعالیٰ اس قدر اس کے ساتھ دیتا ہے کہ اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کا اصل میں بعد نہیں ہوتا، اس لیے میں اس شعر کو نہیں مانتا. چلے خدا کا بعد ہوتا ہی نہیں.